الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. خطبے میں ایک تو آیت پڑھی گئی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، باری تعالیٰ انسانوں کو فرماتے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے، لیکن تم نے ہماری دی ہوئی عمر کی قدر نہیں کی، غلط زندگی گزاری، اس لیے آج آخرت میں فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ہمارا عذاب چکھو، آج تم کو کوئی بچانے والا مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تو آیت کا مفہوم ہوا۔ حدیث پاک جو پڑھی گئی خطبے میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انسانوں کو ملی ہوئی ایسی ہے جن نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں اکثر و بیشتر انسان دھوکے میں یا گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ غبن کے عربی میں دونوں معنی آتے ہیں، دھوکے کے بھی آتے ہیں اور گھاٹے کے بھی آتے ہیں۔ تو حضور فرماتے کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایسی ہے جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر و بیشتر انسان دھوکے میں یا گھاٹے میں۔ کون سی وہ دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی والی نعمت اور فرصت والی نعمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو علماء نے کہا یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اسے بھی آپ کی خصوصیات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت وہ قوت بخشی تھی کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے بڑے بڑے حقائق کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف کے کتاب الرقاق کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے، اور بھی جو متفق علیہ بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جن کی مشیخت پر، جن کی بزرگی پر، جن کے کمالات پر کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے لوگوں پر کلام کرنے والوں نے کلام کیا ہے، لیکن ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ متفق علیہ اور مقبول شخصیت ہے جن کے بارے میں کسی نے بھی کلام نہیں کیا۔ یہ دوسری
صدی کے شروع میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے علماء کبار تابعین دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد والرقائق۔ اپنی اس کتاب کی شروعات بھی انہوں نے اسی حدیث سے کی جو حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی۔ یہ بتانے کے لیے کتنی محترم بھی شان حدیث ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، چند جملوں پر مشتمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو حقیقت بیان فرما دی ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ آ گیا تو علماء نے ان کے سلسلے میں زبردست حالات جمع کیے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کا حال ایسا ہے کہ ان کا تذکرہ کرنا وہ بھی باعث خیر و برکت ہوتا ہے، باعث نور ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تو ویسے بھی عجیب و غریب ہے، صرف ایک حالت ذکر کر کے پھر اصل جو مضمون ہے اس پر آتا ہوں انشاءاللہ۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ خراسان کا جو مرو شہر ہے اس میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عالیشان اور بڑے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں آپ کو پیدا کیا تھا۔ زمین جائیداد باغات والے تھے آپ کے خاندان کے لوگ، اور مالدار گھرانے میں عامةً نوجوانوں کی جو زندگی ہوا کرتی ہے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جوانی کا حال اسی طرح کا تھا۔ پیسوں کو استعمال کرنا، ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرنا، شرابوں کا استعمال کرنا، یارانہ مجلسیں قائم کرنا، جو عامةً مالدار نوجوانوں کا حال ہوتا ہے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً وہی حال تھا۔ اور ایسا موجیلا نوجوان ہو جس کو مال اور دولت بھی ملی ہوئی ہو تو اس کے یاروں کا حلقہ بھی کچھ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے یار لوگ بھی تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں کس سے دوستی رکھنی چاہیے، کہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے آگے پیچھے گھومنے والے بھی کافی ہوتے ہیں۔ تو ابن مبارک کے ساتھ بھی تعلق اور دوستی رکھنے والوں کا ایک بڑا مجمع تھا، اور اللہ نے مان دیا تھا، موقع بموقع دعوتیں ہوتی، ناچ گانوں کی مجلس ہوتی۔ ان کے خود کا ایک سیب کا بڑا باغ تھا، ایپل سفرجن کا، اور وہ جو باغ والے ہوتے، آج بھی یہی معمول ہے، جب وہ سیزن آتا ہے پھلوں کے پکنے کا تو اس باڑی میں اور اس باغ میں بھی ایک مکان بنایا جاتا ہے، اور یہ باڑی والے اس پھل کے سیزن کے زمانے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں منتقل ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تاکہ تازے پھل کھانے بھی ملے اور شہر کے باہر ایک تفریح کا ماحول بھی ہو جائے۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جب اس طرح سیب کا سیزن آتا تھا تو باڑی میں چلے جاتے تھے، اور جب یہ وہاں جاتے تھے تو جو متعلقین تھے حلقہ یاراں وہ بھی وہاں آ جاتا تھا۔ اب وہاں یہ سب چل رہا ہے، کھانا پینا، شراب، ناچ گانا، اور یہ خود گانے کے اتنے شوقین تھے کہ وہ جو باجا ہے اس کو بجانا، جس کا ایک خاص فن ہوتا ہے، ہر آدمی آسانی سے اس کو بجا نہیں سکتا، یہ اس کے بھی ماہر تھے، خود اچھی طرح بجاتے تھے، تاروں کا استعمال کرتے تھے، اتنے شوقین تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح رات میں اسی باغ میں یاروں کے ساتھ مجلس لگی ہوئی تھی، دیر تک تو یہ ناچ گانا ہوا، اور شراب بھی پی ہوئی تھی، نشے میں تھے۔ پھر اس باجے کا بھی ایک خاص انداز تھا جس کے نتیجے میں ان پر نیند طاری ہو گئی، دیر ہو گئی تھی، یار لوگ بھی سب سو گئے، اور یہ اسی حال میں سو گئے کہ وہ جو باجا تھا وہ ان کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ باجا میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، شوق بہت تھا، پھر بجانا شروع کیا، لیکن اب بجانا شروع کیا تو بجتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصل ہدایت دینا منظور تھا، اس نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچانا منظور تھا، تو اس کا یہ ذریعہ بنا کہ اب باجا بجانا چاہتے تو بجتا نہیں ہے۔ اور یہ اتنے شوقین تھے کہ صرف باجا بجانا نہیں بلکہ اگر باجا بگڑ جائے تو اس کو بنانا بھی جانتے تھے۔ شوق ہوتا ہے نا آدمی کو تو وہ اس چیز میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو باجا اگر بگڑ جائے تو کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا، اور وہ بنانے کی کوشش کی جاننے کی وجہ سے، اپنے طور سے بنایا بھی، پھر بجانا چاہتے تو پھر بھی نہیں بجتا، اور پریشان ہو گئے کہ میں تو اچھا خاصا جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میرے بنانے کے باوجود بجتا کیوں نہیں ہے؟ جب بہت کوشش کی تو بجائے اس میں سے راگ اور میوزک نکلنے کے یہ آیت اس میں سے نکلی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ حدید کی آیت ہے۔ اب یہ قصے میں روایتیں دو ہیں، ایک روایت کے مطابق تو یہ آیت اسی باجے میں سے نکلی، یعنی باجے میں سے بجائے میوزک کی آواز نکلنے کے یہ آیت نکلی، اور دوسری روایت اس قصے میں یہ بیان کی گئی کہ اس باجے میں سے تو نہیں، وہ سیب کا جو باغ تھا اس میں کسی درخت پر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا تھا، اور وہ پرندے نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ تو قرآن کریم ہی کی آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں سورہ حدید میں، اور اس کے مخاطب تمام کے تمام مسلمان ہیں، میں بھی آپ بھی، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، اور واقعی میں اس کے مضمون پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ ابن مبارک نے تو توجہ دی اور اپنی پچھلی پوری زندگی سے توبہ کر لی، اور یوں کہنے لگے بلا قد آنا یا رب، بلا قد آنا یا رب۔ آیت کا مفہوم یہ کہ ایمان والوں کیا اب تک یہ وقت نہیں آیا تمہارے لیے کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے اور اس پاکیزہ قرآن کی برحق تعلیمات کے سامنے جھک جائے جو اللہ نے اتارا ہے، وما نزل من الحق، یعنی قرآن کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف توجہ دینے کا کیا اب تک وقت نہیں آیا؟ اے ایمان والوں، کب تک اپنی دنیا کی زندگی میں موج مزوں میں اپنی زندگی کے اوقات کو برباد کرتے رہو؟ یہ گویا آیت کا مفہوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہدایت دینا منظور تھا، ان کی زندگی کو پلٹنا منظور تھا، تو وہ نوجوان جس کے کچھ حالات ابھی آپ کو میں نے بتایا، جس کا معمول شرابوں کی مجلس قائم کرنے کا تھا، گانے بجانے کی مجلسیں قائم کرنے کا تھا، لیکن اس آیت کی وجہ سے ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی، فوراً کہا کہ اے رب وقت آ چکا ہے، کیوں نہیں اے رب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہمارے دل تیرے ذکر کے لیے اور تیرے پاکیزہ کلام کی تعلیمات کے لیے جھک جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ باجے واجے سب توڑ دیے، وہ دوستوں کی مجلس سے سب ختم کر دی، اور پھر تو علم حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کا علم حاصل کیا، اور پھر اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج غالباً جو بھی دین سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہے وہ ان کے نام سے واقف ہوگا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ اور صوفیہ حضرات میں آپ دیکھ لیجیے، محدثین میں دیکھ لیجیے، فقہاء میں دیکھ لیجیے، تمام کے تمام طبقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر دل عزیز شخصیت بنایا، کسی نے اب پھر کوئی کلام نہیں کیا۔ اب جو اصل بات ہے وہ کہنی ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں تقریباً انسانوں کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک تندرستی کی اور دوسری فرصت کی۔ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ایک انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ محسن اعظم ہیں پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، تو آپ کے جو احسانات امت پر ہے اس میں ایک بہت بڑا احسان میرے آپ پر اور پوری امت پر آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو بھی بتلایا اور ان نعمتوں کی طرف توجہ بھی دلائی کہ دیکھو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، غفلت میں مت گزار دینا، اس کی قدر کر لینا۔ اسی میں یہ دو نعمتیں، ایک تندرستی والی اور ایک فرصت والی۔ تو واقعی میں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کو جب یہ نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک آدمی تندرست ہے لیکن بہت کم ایسے تندرست لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ خیال گزرے کہ اللہ کی تندرستی والی نعمت مجھے ابھی ملی ہوئی ہے اور یہ نعمت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس کا خیال آتا ہے۔ دوسروں کا تو کیا ہم اپنا ہی دیکھ لیں، جب تندرستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے تو خیال بھی نہیں آتا کہ کتنی بڑی نعمت ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نہ کرے جب بیماری سے واسطہ پڑتا ہے آدمی کو، اور بیماری بھی وہ جو اس کو بستر پر ڈال دے، صاحب فراش بنا دے، پیرالیسس ہو گیا، اب چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، کمر کی ہڈی گڑبڑ ہو گئی، اب بیٹھنے سے معذور ہو گیا، لقوے کے نتیجے میں اب بولنے سے معذور ہو گیا، تو ایسے بیماروں کو یقیناً قدر ہو جاتی ہے کہ جو اللہ نے تندرستی والی نعمت دی تھی وہ کیا تھی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نعمت جب اللہ نے دی ہو اس کی قدر کر لو. یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر تو قدر ہر ایک کو ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک صحابی ترمذی میں روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے جو نصیحت کی ان صحابی کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو، چونکہ آپ مربی بھی تھے، تربیت بھی کرتے تھے، تو آپ نے نصیحت یہ کی کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے. ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ 5 چیزوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے پہلی چیز ذکر کی شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. آپ دیکھیں گے 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ عموماً بندوں کو جب یہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. جوان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی جو قدر کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتا، بلکہ اپنی جوانی کو اپنی خواہشات میں گزارتا ہے، نفس اور شیطان کے تقاضے کو پورا کرنے میں گزارتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ جوانی والی نعمت اس لیے نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو جوانی والی نعمت اپنے لیے دی تھی کہ تو اس کے ذریعے میری عبادت کرتا، میرے رضا والے کام کرتا، میری دین کی خدمت کرتا. اس لیے جن نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر ہو گئی اور انہوں نے اپنی جوانی کو صحیح گزار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوانوں کی فضیلت بھی بہت اونچی بیان کی. آپ نے فضائل میں وہ حدیث سنی ہوگی، تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل قیامت کے دن 7 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا دن جو بڑا خطرناک ہے، جس کی ہولناکی، جس کی عظمت، جس کی ہیبت قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ پر بیان کی گئی، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی کے تن پر نہ کپڑا ہوگا، نہ سر پر کوئی چھت اور سایہ ہوگا، گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہجوم کا ایک بڑا لشکر ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا. ایسے موقع پر ہم سوچ سکتے کہ جن کو اللہ کی طرف سے سایہ ملے گا، راحت ملے گی، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں. اور آپ نے جو 7 گنوائے ہیں، نمبر 1 وہ بادشاہ جس نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں انصاف اور عدل سے کام لیا. یہ آسان نہیں ہے. جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو وہ تو سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں ابھی. لیکن جس کو بادشاہت کے زمانے میں عدل اور انصاف کا موقع مل گیا، حضور فرماتے ایسا عادل بادشاہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعزاز ایسا ہوگا کہ اپنے سائے میں اللہ اس کو جگہ دیں گے. نمبر 2 وہ آدمی جس نے اللہ کی خاطر مال خرچ کیا اور اس طرح اخلاص اور چھپ چھپا کر کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں. آج تو آدمی خرچ بھی کرتا ہے تو اپنا فوٹو لگانا ضروری سمجھتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو ڈالنا ضروری سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا خرچ کیا گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی مددیں اور تعاون لوگوں کا کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان کی. کل ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائے گا. نمبر 3 وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں گزری. یہ روایت خاص اسی لیے سنائی جا رہی ہے کہ کل جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی والی نعمت کی قدر کی. جوانی کے جو تقاضے ہوتے ہیں نفس اور شیطان کے، اس میں لگنے کے بجائے اس نے اس کا خیال رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا. اس کی جوانی کا نشو و نما اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوا ہے. حضور فرماتے اس جوان کی قدر اللہ کے یہاں اتنی زیادہ ہے کل کو یہ بھی اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا. 3 شخص ہو گئے. نمبر 4 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، یعنی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے اس کو مسجد سے باہر تو جانا پڑتا ہے، روزی کمانے کے لیے، گھر والوں کا نظام چلانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے. تو دنیاوی ضرورتوں کی خاطر اس کو مسجد سے باہر تو جانا پڑتا ہے، لیکن اس کا دل تو مسجد ہی میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب آئندہ نماز کا وقت ہے اور پھر میں مسجد میں جاؤں، پھر اس کے بعد والی نماز کا وقت آئے پھر میں مسجد میں جاؤں. تو وہ شخص جو باہر رہتے ہوئے بھی دل مسجد میں لگاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا.
آج ہم مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہم مسجد میں بھی آتے تو ہمارا دل باہر لگا ہوا ہے، کب امام صاحب سلام پھیرے اور میں جلدی سے باہر جاؤں. فضیلت اس شخص کے لیے نہیں ہے، اس کے الٹے کے لیے ہے کہ آپ باہر رہیں اور دل مسجد میں لگا ہوا ہو. ایک اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے کہ کسی حسین و جمیل اور حسب اور نسب والی عورت جس کو اللہ نے حسن بھی دیا، جس کو خاندان اور نسب بھی دیا، اس نے غلط کام کی دعوت دی. کہ دعوت دینے والی کوئی بازاری عورت نہیں ہے، اس کا تو کام ہی ہے ہر ایک کو ندا لگانا اور ہر ایک کو دعوت دینا. یہ تو خاندانی عورت ہے. لیکن اس نوجوان نے اپنا آپ پر قابو رکھا اور یوں کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور اخیری وہ شخص کہ جس نے کسی کے ساتھ تعلق بھی اللہ کے لیے رکھا، اس کا اجتماع اپنے ساتھی کے ساتھ اللہ کے لیے بنا اور اس کا افتراق اور علیحدہ ہونا بھی اللہ کے لیے بنا. یہ بھی وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. بہرحال تو بات تو اصل یہ کہنی تھی کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تندرستی والی نعمت دی ہے، فرصت والی نعمت دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. یہ نعمتیں ہمیشہ کسی کے پاس باقی رہی بھی نہیں اور رہے گی بھی نہیں. موت آ کر تو سب نعمتوں کا سلسلہ ختم ہی کر دیتی ہے. تو عقل مندی اور دانش مندی اسی میں ہے کہ یہ نعمت جب ہمیں ملی ہے، اللہ نے ابھی تندرستی دی ہے، ہم اس تندرستی کے ذریعے اپنا دین، اپنی آخرت بہت کچھ سنوار سکتے ہیں. تو بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے اس تندرستی کی نعمت کی ہم قدر کر لیں. فرصت کا زمانہ اللہ نے دیا ہے، بہت سوں کو دیا ہے، اور آج امت کا بڑا طبقہ اس فرصت کے زمانے کو ضائع کر رہا ہے مجلسوں میں. اور موبائل تو ایسا آ گیا جس نے کتنوں کے اوقات کو اپنے لیے خاص کر دیا. کتنے ہیں آج جو منٹوں میں نہیں گھنٹوں میں جن کا وقت موبائل میں گزر رہا ہے. حساب لگائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے موبائل میں جا رہے ہیں. یہ وہی تو ہے فرصت کے اوقات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرصت کے وقت کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ ایسے حالات آ جائے کہ تمہیں فرصت کے لیے ترسنا پڑے. اللہ بچائے کبھی ایسے حالات آ جاتے کہ آدمی صبح سے شام تک الجھنوں میں ہی رہتا ہے. جو فرصت، جو موقع، جو سہولت، جو سکون اللہ نے دیا تھا وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. خود ایسا بیمار ہو گیا، گھر میں بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اب صبح سے لے کر شام تک، پھر دوسرے دن، پھر اس کے بعد آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے. کورٹ کچہری مقدمات کے ایسے حالات لگ گئے کہ اب صبح سے شام تک اسی الجھن میں لگا ہوا ہے. کاروباری قرضے کے ایسے حالات میں پھنس گیا کہ اب صبح سے شام تک اسی میں لگ گیا، اسی میں الجھ گیا. تو اللہ نے کرے آدمی اس طرح کی مجبوریوں میں پھنس جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے جو فرصت کے اوقات دی اس کی قدر کر لے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اتنا قیمتی ہے کہ ہم اگر صرف اس نصیحت پر بھی عمل کر لیں، ہم میں سے ہر ایک کہ اللہ نے تندرستی دی، ہم اس تندرستی کی نعمت کی قدر کر لیں. اور قدر کا مطلب کیا؟ کہ ہماری یہ نعمت اللہ کے لیے استعمال ہو. یہ نعمت اللہ نے دی تندرستی، تو یہ نعمت ہم اللہ ہی کے لیے استعمال کریں. فرصت کے اوقات اللہ نے دیے تو ہم اس فرصت کے اوقات کو اللہ کے لیے استعمال کریں. اگر اس کی سمجھ آ گئی اور ہم نے ان نعمتوں کی قدر کر لی تو ایسا آدمی واقعی میں دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا